بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. ہماری جو سیریز چل رہی ہے نماز کے اوپر، بہت زبردست سیریز ہے، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، اور آل آف اس نیڈ کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں اور خشوع و خضوع لائیں اپنی نمازوں میں انشاءاللہ. خشوع میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دل کی سٹیٹ کو کہتے ہیں، انٹرنل سٹیٹ کو. خضوع جو ہے یہ فزیکل سٹیٹ ہے، جو باڈیلی پوسچرز ہوتے ہیں. تو اچھی نماز کے لیے خشوع بھی ضروری ہے اور خضوع بھی ضروری ہے. یعنی انسان کے اندر خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، ایموشنز ہوں، جذبات ہوں نماز میں. نماز جذبات سے خالی نہ ہو، کیونکہ آپ اپنے خالق سے ایک ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ ملاقات جذبات سے بھری ہونی چاہیے. کوشش پوری یہ ہونی چاہیے، اور اس میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے، ہمبلنیس ہونی چاہیے. اسی طرح اس میں باڈیلی پوسچرز بہت ڈگنیفائڈ ہونے چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ ریشنس نہیں ہونی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ڈفرینٹ پوسچرز ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، دیکھنا کہاں ہے، نظر کہاں پہ رکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے کندھوں کو کیسے رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے سافٹ ہوں، یعنی بہت ہارڈ نہ ہو، کیونکہ اکڑے ہوئے ہیں کندھے تو پھر یہ ظاہر ہے انسان ویسے بھی کھڑا ہوا اچھا نہیں لگتا اکڑی ہوئی پوزیشن میں. تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں تو جھکا کر کندھے، یہ ایک اچھی پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. پھر سجدہ، اس کا کیسے پوسچر ہونا چاہیے. 7 بونز پہ ہوتا ہے سجدہ، حدیث ہے. وہ میک شور ساری بونز زمین پر لگ رہی ہیں، جن میں ناک ہے، یہ ہے، باقی ہاتھ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح رکوع ہے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے اور ایک ڈگنیفائڈ پوسچر ہونا چاہیے. تو یہ خضوع کا پارٹ ہے. تو خشوع بھی بہت ضروری ہے نماز کے لیے، اور خضوع بھی بہت ضروری ہے. کچھ احادیث کی طرف ہی آتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ سب سے بہترین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بتا دیا ہمیں نماز کے بارے میں، وہیں سے ہم موٹیویشن لیں، نماز کے فضائل کے بارے میں جانیں. تو میرے خیال میں اس سے ہماری نماز بہت امپروو ہوگی. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھی تھی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر، اس کے کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ریوارڈ پتہ لگ جائے، اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کے ریوارڈ، تو وہ قرعہ ڈالیں گے ٹو سیکیور دیز پریویلیجز. اور اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اول وقت پہ پڑھنے کا، تو وہ ریس لگائیں گے. اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ریوارڈ ہے، تو وہ بھاگ کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں رینگ کر بھی آنا پڑے تو رینگ کر بھی آئیں گے. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بہت زبردست ریوارڈ ہے. اسی طرح یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، He who offers the فجر prayer will come under the protection of Allah. جو کوئی بھی فجر کی نماز ادا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا. O son of Adam, beware lest Allah should call you to account in any respect from withdrawing his protection. دیکھیں اب ثابت ہوا کہ اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے اس دن میں تو فجر کی نماز اس کے لیے ضروری ہے. ادروائز کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کا کہ آپ کو پروٹیکشن ملے. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے بیسیکلی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے رسک ہیں. شیطان، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میرے نزدیک تو یہ جادو ہے. شیطانی ساری چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا. تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، تو جادو تو تبھی ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز چھوٹ جائے. جادو اس سینس میں کہ ایک دھوکے میں انسان رہے اور ڈسیپشن میں رہے، کیونکہ شیطانی عمل شروع میں ہی ہو گیا، صبح ہی ہو گیا. پھر وہ 3 گرہ باندھتا ہے، اور پہلی گرہ کھل جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے. دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے. تیسری گرہ کھل جاتی ہے
جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ گرہ کیا ہے؟ شیطان کی گرہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے نا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے یا ڈیفیکلٹیز ہیں لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے تو بہت کلیئر بتا دیا۔ تو فجر کی نماز پروٹیکشن ہے، بہت بڑی پروٹیکشن ہے، اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے، تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی تہذیب آپ کو تہذیبیں ملیں گی، سویلائزیشنز ملیں گی، ان میں صبح میں اٹھنا اور صبح میں اٹھ کے کوئی اسپرچول ایکٹیویٹی کرنا، ایون یوگا کرنا، یہ تو آپ کو ہر طبقے میں ملے گا، ہر اس انسان کی روٹین میں ملے گا جو عقل مند ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے بیسٹ اسپرچول ایکٹیویٹی ملی ہے صبح کے ٹائم پہ، اور وہ نماز ہے، فجر کی نماز۔ تو اس کو چھوڑنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے، اور بہت فیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے، طرح طرح کے فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر میں اٹھ گیا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر میری نیند نہ پوری ہوئی، یا مجھے فلو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آن دا کنٹرری آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو صحت دے دے گا، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی انرجی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تو فیئر ہے، شیطان یہ فیئرز ڈالتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے۔ فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کے؟ اسی طرح پتہ ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو۔ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت احادیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے. جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے. ان کو پانی پلایا جائے گا وہاں سے، جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے. باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا. کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا، دین کو بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے. دوسرا فیز ہے. تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے. یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے. کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا. ایگزامینیشن آف ڈیڈز. آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں. اس کے بعد میزان سجایا جائے گا. پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن. اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں، ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں. میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے. اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا، گھپ اندھیرا چھا جائے گا، پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے، کٹیں گے، زخم لگیں گے انہیں، اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے، اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی. اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی سیڈ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ، یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. ممبئی میں ہے غالباً، دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. 2 سنتیں فجر کی، حدیث میں آتا ہے. 2 cycles آف پریئر، 2 سنتیں فجر کی بیفور دی فجر پریئر، یعنی 2 سنتیں آر بیٹر دین دا ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. دے آر بوتھ مور beloved ٹو می دین دی انٹائر ورلڈ. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیر آر اینجلز ہو ٹیک ٹرنز ان وزٹنگ یو بائی نائٹ اینڈ بائی ڈے. اینجلز آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، اور ان کی شفٹ لگتی ہے، اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت، فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے، رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے. چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم. اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ،
مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لاشعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا. لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے. یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری. وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ حدیث اب عصر کی نماز کتنی ضروری ہے. اب یہ ایسی حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تزکیے کے لیے. کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ایسی حدیث سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل ہو رہی نماز پڑھنے میں، آپ ایسی حدیث سنائیں گے تو وہ موٹیویشن رہی صحیح بھی جائے گی. دیکھیں ہم سچ بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں بتانا چاہیے. تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال نل اور وائڈ ہو جاتے ہیں. اس کے تمام اعمال اللہ نل اور وائڈ کر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے. یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز. اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئیں. اب اسلاف بہت زیادہ خیال چونکہ نماز کا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی کی نماز اگر عصر کی نکل جاتی تھی فار سم ریزن اور فار ویلڈ ریزن، تو وہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے آ جاتے تھے. پائس پریڈیسیسرز کی بات، افسوس کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر عصر نکل جائے تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت ہے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی خاص حفاظت کرو. بیچ کی وسط بیچ کو کہتے ہیں نا، بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو. تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین کی جو عصر کی نماز ہے وہ ہے جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے نا وہ جیسے کرو ہوتا ہے، کرو کے ورڈ غالباً آتے ہیں یا ہین کے ورڈ آتے ہیں مرغی، جیسے وہ چونچ مارتی ہے اور بس وہ سجدے ہو جاتے ہیں اس کے. اللہ معاف کرے. دیکھیں یہ احادیث ضروری ہے ہمارے تزکیے کے لیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اس طرح تو نہیں پڑھ رہے عصر کی نماز کہ منافق والی نماز تو نہیں ہے کہ بالکل جب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ایک دم اٹھے اور وہ پڑھی بھی ایسے کہ جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ تزکیہ کرنا ہے اپنا. اور اگر پڑھ ہی نہیں رہے اللہ معاف کرے تو پھر دیکھیں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. اس خواب میں 2 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی پنشمنٹس کا ٹور کرایا. برزخ کی پنشمنٹس، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کا سر ری گرو ہوتا ہے اور وہ پھر کچلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پھر ری گرو ہوتا ہے، اس کا سر وہ پھر کچلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی. نرم دل تھے بہت ہمارے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب بہت پریشان ہو گئے. فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیں آگے چلیں. بہرحال وہ پھر اور پنشمنٹس بھی دکھائی گئیں، لیکن بعد میں فرشتوں نے پھر بتایا یہ ساری چیزیں کیا تھیں. جہاں تک اس کی بات ہے سر کچلا جا رہا ہے، فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. بے شک اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ احادیث اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مذاق نہ بنا لیں، اللہ کو مذاق میں نہ لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ بادشاہ ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک سی او سے مذاق تو نہیں کر سکتے نا. آپ ایک بادشاہ سے کو مذاق تو نہیں لے سکتے، اس کی باتوں کو، اس کی وارننگز کو یہ کہہ کہ نہیں وہ تو بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، وہ تو معاف کر دے گا. معاف کر دے ایک الگ بات ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ انجام بھی بتا دیا گیا. تو اس انجام سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور موٹیویشن لینی چاہیے کہ اگر ہم نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہیں تو ہمیں اس حدیث سے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. یہ ہے مقصد ایسی حدیث کا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے وضو کر کے گھر میں اور پھر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے ایک فرض نماز ادا کرنے، تو ہر ایک قدم پہ
اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور دوسرے قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ درجہ کہاں بلند ہوتا ہے؟ جنت میں۔ دیکھیں اللہ نے فیکٹری لگائی ہے گناہ معاف کرنے کی، وضو کیے گناہ معاف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے، مطلب ہر چیز پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جتنا پیدل چل کے جائیں گے اتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، تو واک بھی ہو جائے گی اور ثواب مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ثواب مل رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر رہا ہے آپ کے رینک کو۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سمپل فارمولا، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے فیوریٹ بن جائیں، انشاءاللہ مسائل کو اللہ سنبھال لے گا، سمپل فارمولا ہے۔ تو یہ ہیں وہ اعمال جو اللہ کے فیوریٹ ہیں، مسجد میں واک کر کے جانا، بیٹھنا مسجد میں جا کر، ذکر کرنا نماز کے بعد، یہ تو اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں، تو ان کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ۔ صدقہ خیرات کریں، چیریٹی کریں، علم کے ساتھ جڑ جائیں، کلاسز میں آنا شروع کریں، یہ سارے اعمال اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا آپ کی لائف میں۔ اوکے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور ابو داؤد کی، میں نے آپ کو سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوے گلیڈ ٹائڈنگز، بشارت دے دو کن کو؟ جو چل کر واک کر کر مساجد کی طرف جاتے ہیں ڈارکنیس میں، اور یہ عورتوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ڈارکنیس میں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فار دے ول بی گیون فل لائٹ آن دا ڈے آف ریزریکشن، فل لائٹ دی جائے گی انہیں قیامت والے دن، اس فیز میں جب لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینجلز، ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں ایز لانگ ایز تم اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہو جہاں پہ تم نے نماز پڑھی، یعنی مصلی پر، اور بیٹھ کر وضو کی اسٹیٹ میں، اور بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہو۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون فرام اللہ از دس۔ کفارات 3 ہیں، کفارات ہوتے ہیں ایسے اعمال جن سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حدیث میں مینشن ہے۔ پہلا کفارہ ہے کفارات میں سے وہ شخص جو سردی کے موسم میں وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کفارات سے مراد ہے جب فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو سردی میں ڈیفیکلٹی میں وضو کرتا ہے، چاہے گرم پانی سے کرے لیکن ڈیفیکلٹی تو ہے نا، ٹھنڈے سے تو اور ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے۔ اب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ ٹھنڈے سے وضو کرنا شروع کر دے کہ میرے کفارات ہوں گے، ایسا نہ ہو آپ بیمار ہو جائیں، اسلام جو ہے وہ اس کا بھی قائل نہیں ہے۔ بہرحال سردی میں وضو کرے، ان شارٹ یہ ہے، تو فرشتے اس کے لیے کفارات کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ایک یہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کر کرتا ہے، تیسرا بھی میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ہم سے ریلیونٹ یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کو آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے، اکثر میں بھی کرتا ہوں ایسے، اللہ معاف کرے، ہم اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، جو بیچارے پیچھے لیٹ آئے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ٹاپ کے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ نہیں ہمیں کیا جلدی ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کوئی اتنا ضروری کام ہوتا ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھ جایا جائے، تو بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر کر لینا چاہیے تاکہ فرشتے انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ذرا ٹائم گزارنا چاہیے وہاں پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ تبھی فائدہ ہے، تبھی وہ روحانی فائدہ نماز کا انشاءاللہ آپ کو تبھی ہوگا۔ اوکے، نیکسٹ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب دیکھیے یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حکم دوں کہ فائر ووڈ کلیکٹ کیا جائے، فائر ووڈ کلیکٹ کی جائے، اور میں کسی کو کہوں کہ اذان کہے، اس کے بعد میں کسی کو اپوائنٹ کروں امام، اور میں وہ فائر ووڈ لے کر آگ جلا کر ان لوگوں کے گھر میں جاؤں جو نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب یہ رحمت للعالمین کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ جو اتنے رحمت کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایپیٹوم ہے بطور انسان، کہ ان سے تو کسی کی پین دیکھی نہیں جاتی تھی ہمارے نبی کی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں ان مردوں کے گھروں کو جو نماز کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔
اگین ہمارے تزکیہ کے لیے ہے یہ کہ جب بھی ہمیں سستی ہو تو ہم اس حدیث کو ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، سستی ہو رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو لائیں جو پتھر سے کچلنے والی ہے۔ اسی طرح جب بھی ہمیں ڈیلے کی سستی ہو رہی ہے، ڈیلے کر دو، تب ہم وہ حدیث ذہن میں لائیں، منافق کی نماز۔ تو یہ ساری حدیث اس لیے آپ کو سنائی جا رہی ہیں کہ آپ ذہن میں لائیں اور کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں میں نے جانا ہے، مسجد میں جانا ہے میں نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ نیکسٹ حدیث، یہ حدیث اب ہم آ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ دیکھیں میں نے لاسٹ کلاس میں ایموشنز کی بات کی تھی کہ نماز میں جذبات لانے چاہیے، ایموشنز لانے چاہیے، اور ایموشن سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا ایموشن تو یہیں سے آ جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے، فرشتوں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارے رب۔ پھر الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کیا یہ اکنالج کر رہا ہے کہ میں الرحمن ہوں الرحیم ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں جی۔ تو اس طرح اللہ جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت کا، تو یہاں سے آپ ایموشنز لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچا کریں کہ واقعی ہر حمد اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت العزیز ہے۔ تو اسی طرح آپ کہیں الرحمن الرحیم، فیل کیا کریں اللہ واقعی کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، کتنا لینینٹ ہے، کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایموشنز جب آپ نماز میں لائیں گے تو یہ ویسے بھی فائدہ مند ہے، اور مزید سورہ فاتحہ پہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ، جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بفور ٹوڈے، کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈ کیا، اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے، تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ والا اینجل جو آج آیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا ریجوائس ان the two lights you have been given which were not given to any prophet before you، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want۔ اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ 2 آیات اور یہ 2 سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے، لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں لائیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا، یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے، پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو۔ کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین، ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین کے۔ پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کہاں جائیں، مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی۔ پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری باتیں لایا کریں، اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنے سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں، کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک جملہ
اے اللہ سیدھی رستے پر چلانا، اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا۔ صراط الذین، یہ اس سے بھی اگلی آیا اس سے بھی خوبصورت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ آپ نے بتا بھی دیا اللہ کو کہ کس رستے پہ انعام کن لوگوں پہ، ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ۔ یعنی اتنی جامع دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دیں۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیرٹی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو عورتیں سوچا کریں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مریم کا راستہ، حضرت آسیہ کا راستہ، حضرت خدیجہ کا راستہ۔ چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے آپ اللہ سے، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ریلیکس ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل، اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ تو اس میں ایک نکتہ ہے، کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگنس تھی۔ تو آپ اللہ سے ایروگنس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت جامع بات، ایروگنس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ، اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے، کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے، یعنی اگر میری دعا لیٹ سے 5 منٹ کیا تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا؟ 1.25 منٹ یا 1 منٹ، تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں۔ 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ اب میرے دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا، کانٹیکس یہ حدیث کا، تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے۔ درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو پتہ ہے دعا کا صحیح فلسفہ، وہ تو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے۔ ہمارے اسلاف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے۔ ٹھیک ہے، بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ از امیزنگ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے سورہ فاتحہ میں، اپنے بیماروں پہ، مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اٹ از امیزنگ سورہ فاتحہ جو ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جرنی پر تھا، اور اینڈ he descended from his riding animal as a man among his companions were walking by his side۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں گریٹسٹ آف دا قرآن، سب سے عظیم چیز قرآن کی؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس، گریٹسٹ۔ تو سورہ فاتحہ وی آر گفٹڈ، کسی نبی کو نہیں ملی سورہ فاتحہ۔ یہ آ رہا ہے حدیث میں آیا نا، ایک اینجل نے آ کے بتایا آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کی امت کے لیے خاص گفٹ ہے سورہ فاتحہ۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ صحابی ہیں، shall I not teach you the greatest chapter in the Quran before you leave the mosque؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا did you not say that you would teach me the greatest؟ یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بتائیں گے، تو بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین which are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me۔ تو اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث ہے۔
اسی طرح یہ حدیث ابی بن کعب وہ رپورٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؤ ڈو یو ریسائٹ ان پریئر؟ ابی نے کہا آئی ریسائٹ دی فاؤنڈیشن آف دا بک، سورہ الفاتحہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said by the one in whose hand is my soul nothing like it has ever been revealed in the Torah nor in the gospel یعنی کہ انجیل nor the Psalms یعنی کہ زبور nor the فرقان، یہ بھی صحیفے ہیں. Verily they are the 7 oft repeated verses and the great Quran given to me. اس جیسی نہیں نازل ہوئی، کبھی نہیں نازل ہوئی in terms of فضیلت، in terms of wording, in terms of everything. تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بحث آتی ہے فقہی، اگر اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ، چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز ہے، یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں، باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو، امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے، اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں، کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے، لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو. ٹھیک ہے، باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، نفس میں پڑھ لیا کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا. ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا اصل میں. نفس، یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے، نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو.
یہ بات ہے اصل میں. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا کرو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا، اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحانہ ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اب اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو رسپیکٹ، امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں. تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے، کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا، تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں. تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی ہے. اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے، وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا. تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے، اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اللہ نوز کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں. اب امام گیپ نہیں دے رہا تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے مے بی امام سے کہ اگر آپ موقع دیں ہم پیچھے آپ کے پڑھ لیں. امام کو فیڈ بیک دی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. تو یہ ایک فقہی پوائنٹ اس کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو باقی انشاءاللہ آگے کی جو نماز ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے. جو رکوع ہے اس کا مطلب کیا ہے، سبحانہ ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحانہ ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، اور کیا اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سجدے میں. یہ بھی ایک فقہی پوائنٹ ہے کہ اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. پہلی تو بات، فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور لینگویج میں، عربی میں ہی کرنی ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ مزید دعائیں بالکل کر سکتے ہیں، قرآنک دعاز بھی کر سکتے ہیں سجدے میں فرض نماز میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کریں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. وہ 7-8 دعائیں ہیں. سبحانہ ربی الاعلیٰ 3 بار، آڈ ٹائمز از بیٹر، 3 5 7 9، کیونکہ اللہ کو وطر پسند ہے، آڈ پسند ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سکھایا. یہ 1 بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی ٹھیک ہے، 5 بار بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، بہت خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، کلہ تمام کے تمام، دکہ و جلہ چھوٹے اور بڑے، اسمال اینڈ لارج، و اولہ و آخرہ پچھلے اور آنے والے، یعنی ہر گناہ، پچھلے پاسٹ کے، آنے والے جو میں نے آگے کرنے، و علانیتہ و سرہ، جو اعلانیہ کیے اور جو چھپ کر کیے وہ بھی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. تو یہ بھی سجدے میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی پڑھا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح کا مطلب ہے پاک ہے اللہ، قدوس ہولی ہے اللہ، قدس سے نکلا نا، ہولی لینڈ، قدس کہتے ہیں نا مقصا کو، قدوس ہولی ہے اللہ سبحانہ. رب الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کے رب ہیں، اینجلز کے اور جبرائیل اسلام کے رب ہیں. یہ بھی سجدے میں کہتے تھے ہمارے نبی، یہ سجدے میں بھی کہتے تھے، رکوع میں بھی کہتے تھے. 1 بار بھی کہہ سکتے ہیں، 3 بار بھی. دیکھیں ہمیں سیکھنی چاہیے دعائیں. اب دیکھیں نماز کو بیوٹیفل آپ نے بنانا ہے تو کبھی آپ سجدے میں سبحانہ ربی الاعلیٰ کہیں، کبھی آپ یہ کہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، یہ والی دعا. کبھی آپ یہ کہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اتنی ویرائٹی ہے، اتنی ڈائنامک نماز بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں درود کے بعد. یہ ہماری ایک معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں کہ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران. درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے اتحیہ میں درود کے بعد دعائیں کرو. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے. ہم کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے. درود کے بعد ایک دعا، اونلی 1 دعا،
ربی جعلنی مقیم الصلاتی، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی ہے. سلام پھیر لیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ بات کر. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لی جاتی. ٹھیک ہے، جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے، اگر ضروری کوئی موقع ہے اجتماعی دعا بیماروں کے لیے، لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی. بھئی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں. سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. 9-10 اذکار ہیں نماز. پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ. تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے. اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے. دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے، آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد. چلیں 2-3 کر لیں. اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی. آپ باقاعدہ اپنی نماز کو دیکھیں کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں دعاؤں کی. مثال کے طور پہ فجر کے وقت آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں برکت کی دعاؤں کی. آپ فجر کے وقت یہ دعا تو کنفرم کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح. یہ تو کنفرم ہے ہر نماز میں، کیونکہ یہ تو صحابہ کو سکھائی تھی، اس نے ہر نماز میں کرنی ہے. اس کے بعد کیٹیگریز بن سکتی ہیں. فجر کے وقت میں بھی برکت کی دعائیں، ٹو فیل گڈ، ٹو آسک فار گڈنس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہم علم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی اللہ طاعتی، کی برکت کی دعائیں. ظہر پہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے استقامت کی دعائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد. ٹھیک ہے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. عصر کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی تقویٰ کی دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اسی طرح مغرب کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی، جس میں پناہ کا ذکر ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہا. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء. خوبصورت دعا ہے. وشماتۃ الاعداء. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکل سے، جہد البلاء سخت مشکل سے، ودرک الشقاء اور مایوسی سے، ہوپ لیسنس سے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے. اے اللہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں. وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کی خوشی منانے سے. تو یہ ہے وہ والی دعائیں جس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں. یہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ہیں. اسی طرح عشاء کے وقت حسن خاتمہ کی کیٹیگری بن سکتی ہے، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میرے تمام امور کو احسن انجام تک پہنچا اور مجھے ذلت سے بچا لے، دنیا کی اور آخرت کی. ٹھیک ہے، اسی طرح یو کین ایڈ دس دعا حسن خاتمہ ریلیٹڈ جو ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی اسی کی ہے نا کہ میرے تمام کے تمام اللہ جو اعمال ہیں ان کی اصلاح فرما دے. تو دیکھیں سو مچ بیوٹی کین بی ایڈیڈ ٹو نماز. اگر آپ محنت کریں کہ صبح میں یہ کر لیتا ہوں، اور مکس بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا جو دل کرے کر سکتے ہیں، جو دل میں آئی ہوئی ہے دعا وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اس سے نماز میں جان آئے گی. لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا. دھیان کیسے آئے گا؟ ربی جعلنی پڑھ پڑھ کے وہ اتنی زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ پہلی تو بات پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں. اتنی خوبصورت دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں. تو اس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کہہ کیا رہے ہیں.
تو آپ جان لائیں اپنی نماز میں. اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ کے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ. تو اس میں مختلف سورج لائیں، حفظ کریں، 2-3 آیات حفظ کریں، پڑھا کریں اپنی نمازوں میں. مین کامن آیات، ٹھیک ہے نا. 30ویں پارے سے سٹارٹ کریں، حفظ کرنا شروع کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، ریوائز کیا کریں قرآن کو، ٹھیک ہے. ذرا جان لے کر آئیں، مختلف سورج پڑھ کر جان لے کر آیا کریں. اس طرح رکوع میں کبھی کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں. کبھی کہہ دیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اتوب الیک، ٹھیک ہے. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس پر فیل کیا جائے کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے. اللہ نے سن لیا جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے سن لیا کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ سنتا ہے، سنتا ہے ایک اور بات ہے، سن لیا ہے ایک اور بات ہے. سن لیا ہے میں قبولیت ہے، سمجھ رہے. سنتا ہے میں بس فیکٹ ہے کہ سنتا ہے اللہ. سن لیا ہے میں ہے کہ سن لیا آپ کی بات، قبول کر لیا آپ کی بات، جو آپ نے رکوع میں کی، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ سن لیا اللہ نے. اسی بات پر ہم جشن مناتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر ہم جشن کیا مناتے ہیں، ربنا ولک الحمد. یہ جشن ہے نا کہ اللہ نے چونکہ سن لی تو تمام کے تمام ہم کس کے لیے، اس کے لیے. اس جشن کو مزید الانگیٹ کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کے علاوہ میں ایک جملہ کہتے تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے اور ہر شے کو بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے، اتنی حمد اللہ کے لیے. یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حمدن کثیرن، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پیچھے سے بولے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا کہا یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا میں نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی نے کہا میں نے 30 یا 40 اینجلز کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا تمہارے الفاظ لکھنے میں. ثابت ہوا یہ پڑھو. نبی اس نے تعریف کی صحابی کی، تو وہ صحابی خوشی منا رہا تھا نا کہ واقعی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو نماز میں خوشی لانی چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھیں خوشی کا موقع ہے نا، سن لی اللہ نے، جو میری پریشانی تھی سن لی اللہ نے، جو میں نے کھڑے ہو کے مصلی پر بیان کیا تو اللہ تک پہنچ گئی میری صدا. تو یہ ایموشنز لانا نماز میں بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید ہم اگلی کلاسز میں بات کریں گے، اور اگلی کلاس کا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف نماز. تو یہ تھوڑی سی آؤٹ لائن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہم سائنٹیفیکلی دیکھیں گے کہ نماز کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ جو ہیں، جس میں آپ کو ریسرچز کوٹ کر کے انشاءاللہ نماز کے فوائد بیان کروں گا. اور یہ جیپنیز کانسیپٹس سٹریس مینجمنٹ کے، اور پھر ظاہر ہے سٹریس کی تھیوریز ہیں، اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی اس کو کہتے ہیں. اس کو کبھی آپ نماز میں لگا کر دیکھیں تو آپ کی نماز میں جان آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے سارا. تو ابھی تک کے لیے یہی. کچھ سوال ہے تو پلیز کر لیجئے، کوئی ایون فقہی سوال کوشش کرتے ہیں ایڈریس کرنے کی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.